أكبر زیادہ ہے، اور وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صحیح نص سے ثابت ہے، حدیث کی صحیح روح سے ثابت ہے کہ آپ غلہ دیں، اور وہ غلہ بھی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ بہت قیمتی والا بھی نہ ہو اور بہت سستا والا بھی نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ جسے آپ نہ کھا سکیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ جسے آپ اس تک پہنچ نہ سکیں، ایسا بھی نہ ہو، یعنی وہ ہو نارمل، جو آدمی جس طرح کی چیزیں کھاتا ہے وہ اسی طرح کی چیزیں ادا کرے۔ تو یہ سوال کا جواب بھی آ گیا کہ ہم کیا دیں زکوٰۃ الفطر میں۔ اب کب دیں اور کتنا دیں؟ تو کتنا دینے کی بھی بات آ گئی اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ساعن من تمر اور ساعن من شعیر، یعنی ایک سا دیا کرتے تھے۔ اب سا کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ سا کس کو کہتے ہیں؟ تو سا جو ہے یہ ایک پیمانہ تھا، یہ کوئی تول نہیں تھی کلو کے حساب سے، جیسے اپنے ہاں کہتے ہیں ایک لپ بھر کے دے دیا، کہتے ہیں کہ بھئی ایک مگہ بھر کے دے دیا، کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ایک گلاس بھر کے دے دو۔ تو یہ ایک ناپ تھی، یہ تول نہیں تھی، وزن نہیں تھا سا۔ اور اس سا کو جو بتایا جاتا ہے، جیسا میں نے جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے اس کا وزن تقریباً 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو کے بیچ میں ہوا کرتا تھا۔ کتنا ہوتا تھا؟ 2.5 سے 3 کے بیچ میں ہوتا تھا وہ وزن ایک سا کا۔ جو آج کا کلو ہے ہم لوگوں کا، اس کلو کے حساب سے وہ 2.5 کلو سے لے کر اور 3 کلو کے بیچ میں ہے۔ چاہے ہم چاول دیں، چاہے آٹا دیں، چاہے گیہوں دیں، اور جو چیز میسر ہو وہ دیں، تو یہ کتنی ہونی چاہیے؟ 2.5 کلو سے 3 کلو کے بیچ میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کس پر یہ فرض ہے؟ تو آخر میں یہ بھی آ گیا، من المسلمین۔ حدیث کے آخر میں کیا ہے؟ مسلمانوں پر فرض ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے، یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی، کہا کہ اگر بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا بھی فطرہ نکلنا ہے۔ افسوس ہے ان مولویوں پر، کیسے کہا جائے، پتہ نہیں کون سی جگہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، پتہ نہیں کون ان کو پڑھاتا ہے، اور پتہ نہیں کن کتابوں سے پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں، وہ لوگ جو کہ ٹی وی چینلوں پر بیٹھے ہوئے اور ٹی وی چینلوں پر فتویٰ دے رہے ہیں۔ وہ فتویٰ کیا دے رہے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کب ادا کی جائے؟ میں نے دیکھا کہ وہ کہا ہے کہ زکوٰۃ الفطر یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں اور عید کی نماز سے پہلے ادا کی جائے، یہ ضروری نہیں ہے، کبھی بھی آدمی ادا کر سکتا ہے۔ نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ نے نماز سے پہلے ادا کی تو وہ زکوٰۃ الفطر ہے، اور اگر اس کو تم نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ زکوٰۃ الفطر نہیں ہے بلکہ عام صدقہ کہلائے گا۔ آدمی کو اس میں فرق ہی نظر نہیں آتا۔ بہرحال وہ تو الگ چیز ہے۔ دیکھیں، جو جس چیز کو پڑھتا ہے، جن چیزوں میں رہتا ہے، اس کو اس کی معلومات ہوتی ہے۔ آدمی صحیح حدیثوں کو تلاش کرے گا تو صحیح حدیث ملیں گی، اور آدمی حنفیوں کی کتابوں میں تلاش کرے گا تو حنفیوں کی کتابوں میں چیز ملیں گی۔ آدمی قرآن میں تلاش کرے گا تو حق ملے گا، قرآن اللہ کا فرمان ملے گا، اور سب سے اعلیٰ و افضل و بہتر فرمان اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے، سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو بتایا، کہا من المسلمین، مسلمانوں میں
اگر ایک بچہ کل پیدا ہوا ہے اس کا بھی آج فطرہ ادا کرنا ہے. ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ فطرہ صرف اس کا دینا ہے جس نے روزے رکھے, اس کا فطرہ دینا ہے. بہرحال دیکھیں, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی برائی کروں, میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایک دین کے رہبر اور رہنما کا یہ حال ہے تو عام پبلک کا کیا حال ہے. اگر ان سے آگاہ نہیں کیا جائے گا تو اس قوم کو کیسے پتا چلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو میں نے کہا کہ اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ بچہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, بچے جتنے بھی ہیں فطرتاً مسلمان پیدا ہوتے ہیں. اس پر بڑا بوال ہوا تھا میڈیا میں جب یہ بات کہہ دی تھی. کس نے کہی تھی؟ ادھیکش جو ہے اسد الدین اویسی, اس کے جو ہے ہاں اے آئی ایم کے جو ادھیکش ہیں, تو انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو اس پر بڑا بوال ہوا جب کہا کہ بچے سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں. بولے ارے ہمارے گھر میں ہی مسلمان پیدا ہوتا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ ان کے کنیکشن اللہ کے کلام سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کٹے ہوئے, وہ کیا جانے ان چیزوں کو. لیکن اب جب انہوں نے یہ بات سنی تو آدمی ضروری ہے کہ وہ مجبور ہو جائے گا سوچنے میں کہ یہ لایا کہاں سے, اور جب وہ اس کو ملے گی تو جڑ ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. پھر اس کو یہ پتا چلے گا کہ یہ نبی تو اپنی زبان سے اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ کے حکم سے کہتا ہے. تو وہ ماننے پہ مجبور ہوگا. اور اسی کو دعوت کو پہنچانا کہتے ہیں کہ حق دعوت جو ہے اس کو پہنچانا یہی ہے کہ جو اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ ہر بچے کے کان تک پہنچ جانا چاہیے. اور ہر ایک مسلمان کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کو نبی کی حدیث ہے نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو ایک آیت بھی بلغوا انی ولو آیا, تم کو اگر ایک آیت بھی معلوم ہے پہنچاؤ, دوسروں کو پہنچاؤ, یہی دعوت ہے. غیر مسلموں تک ان کو پہنچانا, جو جن کے کنیکشن قرآن حدیث سے کٹے ہوئے ہیں, آج تو مسلمانوں کے بھی کٹے ہوئے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے. لیکن خصوصی طور پر ہماری یہ ڈیوٹی ہے اس ماحول میں, جس ماحول میں جو آج کا جو ماحول ہے کہ لوگ یہ جان ہی نہیں رہے ہیں کہ اتنا بڑا اللہ کا عذاب آ گیا, پھر بھی وہ ڈانس کر کے اس کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ حرام ہے. اللہ کے عذاب کا کوئی خوف ہی نہیں. دیکھیں اللہ اگر ہدایت دینا چاہے تو وہ قرآن میں ہے کہ اللہ چاہتا تو ہر بندے کو ہدایت دے دیتا. لیکن پھر یہ پتہ کیسے چلتا کہ آدمی کون رجوع کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رجوع کرنے میں ہدایت رکھی ہے. اور اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں ہر بندے کو دکھاتا ہے. آپ نے شاید ابھی جو مرا ہے وہ فلم ایکٹر عرفان خان, اس کا خط اگر آپ نے سنا ہو, ایک خط بھی تھا اس کا جو اس نے خط لکھا لندن کے ہاسپٹل میں. ہاں وہ خط لکھا ہے اس نے, ذرا اس کو عبرت کے لیے, نصیحت کے لیے اس خط کو آدمی اگر سنے ایک بار تو دیکھے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا آدمی کو کیسے آگاہی ہوتی ہے. وہ اس میں مختصر میں بتاؤں, اس میں وہ کیا بتاتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ بھئی میں نے میں تو ایک مختصر یہ ہے کہ میں ایک بلٹ ٹرین میں بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرا کندھا تھپتھپایا, میں نے دیکھا کون ہے, مجھے لگا, میں نے دیکھا تو وہ تو ٹی ٹی ہے چیک کرنے والا. وہ کہا بھائی اتریے, تمہاری جگہ آ گئی. میں کہوں کہ نہیں میری منزل اور دور ہے. بولے بس یہی منزل تھی, اتر جاؤ. بس میری چلتی گاڑی اچانک رک گئی. وہ کہہ رہا ہے کہ انسان تو جو ہے ایسا ہے جیسے سمندر میں ایک تن کا, ایک لکڑی چھوٹی سی, وہ سمندر سے ٹکراتی ادھر ادھر بھاگی پھر رہی. انسان کی یہ پوزیشن ہے. انسان اس سے زیادہ نہیں اس دنیا میں. اور کب تک یہ ان تھپیڑوں کا مقابلہ کرتا رہے گا؟ ایک دن کہیں نہ کہیں ڈوبے گا. تو وہ کہتا ہے کہ جب مجھے تکلیف ہوئی اور میرے درد ہوا تو مجھے دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی. اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے بس سکون چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. میری حالت جیسی ہے, آج میری دولت, آج میرا کچھ بھی میرے کام نہیں آ رہا. لوگ دعائیں کر رہے ہیں, لوگ سب کچھ کر رہے ہیں, مجھے ڈھانڈس دے رہے ہیں, میری ہمت بندھا رہے ہیں, لیکن یہ سب میرے بیکار ہے.
اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری آنکھ کب کھلی کہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا لندن کا ایک ہاسپٹل ہے، اور اس ہاسپٹل میں جب مجھے رکھا گیا تو جس کھڑکی کے پاس وہ تھا اس کھڑکی میں سے وہ اسٹیڈیم دکھ رہا تھا جس کی اس کی بچپن سے تمنا تھی اس اسٹیڈیم کو دیکھنے کی۔ کہتا ہے کہ بچپن سے تمنا تھی میری اس اسٹیڈیم کو دیکھنے کی، لیکن آج وہ اسٹیڈیم، آج میں اس کو دیکھ کے خوش نہیں ہوں۔ کہ جب آدمی کی حالت خراب ہوتی ہے تو اس کو پھر کچھ نہیں نظر آتا ہے، پھر اس کو اپنی بس وقت نظر آتا ہے، لیکن یہ احساس دلانے والا کون ہے؟ رب العالمین ہی ہے، اور جس بندے کو اس چیز کا احساس ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اگر اس وقت جو وہاں کا کیپٹن تھا، اگر اس کیپٹن کا اس نے نام لیا کہ اگر بڑی اسکرین پہ اس کا مسکراتا ہوا فوٹو بھی دیکھتا ہوتا تو آج وہ میرے بیکار تھا۔ اور اس نے کہا کہ انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے، ادھر اسٹیڈیم ہے، بیچ میں سڑک ہے، ادھر ہاسپٹل ہے۔ جو حال اسٹیڈیم کا ہے وہی حال اس ہاسپٹل کا ہے، کہ وہاں گیند پہ، اگلی گیند پہ کیا ہونے والا ہے کسی کو پتا نہیں، اور یہاں بھی اگلی سانس پہ کیا ہونے والا ہے کسی کو پتا نہیں ہے۔ یہ دونوں میں ایک سی چیز ہے، باقی سب کچھ الگ ہے لیکن یہ دونوں چیزیں ایک سی ہیں۔ بہرحال ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہم بات کر رہے تھے صدقہ فطرانے کی، زکوٰۃ الفطر کی۔ تو زکوٰۃ الفطر میں نے بتایا کیوں ادا کرنا چاہیے، پھر اس کو کیا دینا چاہیے، اور پھر کتنا دینا چاہیے، اور پھر کب دینا چاہیے، بچہ کب دینا چاہیے۔ میں نے مختصر بتا ہی دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جو صدقہ فطر ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے، چاہے 1 دن پہلے، چاہے 2 دن پہلے، چاہے 4 دن پہلے کرے، اس کو آخری ٹائم میں ادا کرے تو زیادہ افضل ہے، لیکن نماز سے ہر حال میں پہلے ادا ہو گیا تو وہ آپ کا زکوٰۃ الفطر کہلایا جائے گا، اور اگر اس کو آپ نے بعد میں ادا کیا گیا تو پھر وہ عام صدقہ ہے، وہ زکوٰۃ الفطر نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ گھر میں جتنے لوگ بھی ہوں ان سب کا فطرانہ گنتی لگا کے ان کا ادا کریں۔ وہ بچے جو کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، جو اپنا خود کر رہے ہیں، ان کا کفیل باپ نہیں ہوتا ہے، وہ خود اپنا ادا کر سکتا ہے، لیکن جس کی ذمہ داری جس انسان کی ہوتی ہے اس پر اتنے لوگوں کا فطرہ اس پر واجب ہوتا ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ میں اس کی ماں ہے، اس کی بہن رہ رہی ہے تو ان کا بھی ادا کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اگر وہ گھر کا سرپرست ہے، اور اس کے والد صاحب ہیں تو ان کا اپنی ماں، بیوی پر، بیٹیوں پر، اور وہ سب ان پر وہ لازم ہوتا ہے کہ وہ ادا کریں۔ تو اس طرح سے سب سے اہم چیز اس آخری عشرے میں یہ ہے، اس کے لیلۃ القدر کے بعد، کہ ہم کو فطرہ کتنا ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال دیکھیں، یہ ایک ہمارے لیے بہت ہی بہترین چیز آئی تھی، رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس میں جس نے عبادت کر کے، روزے رکھ کے اور محنت کر کے کچھ کما لیا، وہ اس نے آگے کے لیے بھیج دیا، اور جو اس سے غافل رہے، جن کو نہ روزے کی خبر ہے نہ نماز کی خبر ہے، وہ ایسے ہی غفلت میں رہے۔ اور وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، جس کو کہ ممبر والی حدیث جو مشہور ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جو کوئی شخص رمضان المبارک کو پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کرائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم سے جتنا ممکن ہو سکا ہم نے کوشش کی، اس میں راتوں کے قیام میں بھی کوشش کی، اور جو ہے دن میں روزے بھی رکھے الحمدللہ، اور جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کوشش کرنے کی، اس کے لیے کوشش کی۔ بس اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ ہمارے اندر کسی طرح کی ریاکاری نہ ہو، کسی طرح کا دکھاوا نہ ہو، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ان روزوں کو اور